بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل عليكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں. ایک صفت علو ہے اور دوسری صفت کبیر. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے. گزشتہ خطبات میں علو کی جو صفت ہے اس حوالے سے بھی اور کچھ گفتگو الکبیر صفت کے حوالے سے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا تقاضا کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا اور رسالت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا تو سب سے جو پہلا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو دیا وہ یہی تھا کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہی گزار. اللہ اکبر کبیرہ. ہر مرحلے پر، ہر مقام پر اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ ذوالجلال کی کبریائی اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ کی اسی صفت کبریائی کا تذکرہ ہے مختلف عناوین سے. سورت الجاثیہ میں اس کی آخری آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پوری صورت اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی رازق، آسمان و زمین کو، سورج اور چاند کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کے لیے رزق وہی پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ جاسیہ میں بیان کیا پہلے، اور اختتام پر کہ جب اللہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو پھر تعریف کے لائق بھی وہی ہے اور کبریائی کے لائق بھی وہی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اس لیے اللہ ہی کے لیے تعریف، یہ تخصیص ہے اللہ ذو الجلال کی۔ دنیا کی مختلف حضرات کی جو تعریف ہوتی ہے، اس کے پردہ جو پس پردہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس میں جو وصف ہے، جو خوبی ہے، وہ اس کی ذاتی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ نے دے رکھی ہے اسے۔ اگر علم ہے تو وہ بھی، مال ہے تو وہ بھی، حکمرانی ہے تو وہ بھی، جوانی ہے تو وہ بھی، مال اولاد ہے تو یہ بھی، تو یہ سب اللہ کی تو عطا ہے، یہ سب اللہ کا فیضان ہے۔ اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ رب آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ ابتدا میں بھی آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی تعریف ہے اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے، تعریف اسی کے لیے، باقی تو سب مخلوق ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ رب الجلال والاکرام سے ملا ہے، اس لیے تعریف کے لائق تو وہی ہے۔ کسی کی بھی تعریف کرے تو اس کے ذہن میں پیچھے اللہ الجلال ہی کی تعریف کیسے کرتا ہے کہ یہ خوبی دینے والا، علم عطا کرنے والا، مال عطا کرنے والا، صحت و جوانی عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں اسی لیے تخصیص کے لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، اور ساتھ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کبریائی اسی کے لیے۔ نبی علیہ السلام، آپ ذرا اندازہ کریں کہ بچے کی پیدائش سے لے کے وفات تک کون سا مرحلہ ہے جس میں اللہ جلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے نبی علیہ السلام کی کبریائی کا اظہار نہیں کیا اور اللہ کی حمد کے ترانے نہیں گائے؟ آپ دیکھیں کہ مسلمان 5 مرتبہ آذان کہتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہر حرکت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آذان کی ابتدا اور اختتام کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کی کبریائی پر۔ یہ ابھی ایام حج آنے والے ہیں، ان ایام حج میں کیا ہے؟ تکبیرات، اللہ کی بڑائی کا اعتراف اور اقرار۔ انسان جب بلندیوں پر چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، پہاڑی پر چڑھتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اوپر جا رہا ہوں، میرا اوپر جانے کا کیا اس کی نوعیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اوپر تو اللہ ہے،
بڑا تو اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہر مقام پر نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار فرمایا. اللہ اللہ. غزوہ احد پر جس وقت ابو سفیان نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب یہ بات کہی تھی کہ حل فیکم محمد، نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہ دو، خاموش رہو. پھر ابو سفیان نے کہا کہ حل فیکم ابو بکر، ابو بکر تم میں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو. پھر اس نے پکارا حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب دو. اللہ اکبر کبیر. اب آپ سوچیں ذرا کہ دشمن للکار رہا ہے، پکار رہا ہے کہ تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، کوئی بچا ہے تم میں؟ آپ جواب دینے سے روک رہے ہیں. جب آگے سے جواب نہیں آ رہا تو صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اندر صحابہ اکرام تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن جب اس نے یہ کہا اور حمل جیت گیا. حمل بڑا وہ بلند. اب کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ اب جواب. اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا نام برداشت نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی و اجل. اس نے کہا تھا ہمیں حمل، جواب دو اللہ اعلی و اجل. اللہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے، بہت جلیل القدر، بڑا مرتبہ ہے اس کا، بڑا مقام ہے اس کا. نبی علیہ السلام نے اپنے موت کا وہ لفظ کہنے دے، اپنی موت اپنے ساتھی ابو بکر، اپنے ساتھی عمر، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ میرے کان اور میری آنکھیں، جن کے بارے میں آپ فرماتے تھے یہ ابو بکر عمر میرے کان اور میری آنکھیں، ان کی موت کا اعلان برداشت کیا، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا نام نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا. رشوہ ہر ہونے پر یہی کیفیت ہمیں نظر آتی. نبی علیہ السلام اللہ من جلال نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر والارض جميعا في قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ من جلال فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانا، اللہ کا مرتبہ اور اللہ کا درجہ انہوں نے پہچانا. ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کا جو شان تھا، جو اللہ کی قدر تھی، جو اللہ کی عظمت تھی، لوگوں نے اس کو پہچانا ہی نہیں. اور حقیقت بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا والارض جميعا قبضته، قیامت کے دن ساری زمین اللہ ذو الجلال کے مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹا ہوا ہوگا. یہ اتنا بڑا ساتوں آسمان میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. سورۃ انبیاء میں اللہ من جلال نے فرمایا قطع یہ سجل للقلوب، جس طرح کاتب کاغذوں کو لپیٹ دیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے بکھرے ہوئے کاغذوں کو، اسی طرح یہ بھی لپیٹ لیے جائیں اور اللہ کی مٹھی میں ہو. اللہ اکبر کبیر. جو آج ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، جن کی وسعتوں کی کوئی انتہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، جن کی وسعتیں کتنی ہیں، ان کا حدود اربا کتنا ہے، پھر ایک نہیں 7 آسمان، 7 آسمانوں کی کیفیت ہوگی. یوم تطوی السماء کطی السجل للکتب. اور یہی بات جہاں اللہ جلال نے فرمایا السماوات مطویات بیمینہ،
کہ دائیں ہاتھ میں یہ اللہ کے جلال کے دائیں ہاتھ میں یہ سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے، اللہ ہر نفس سے پاک ہے، اور اس شرک سے بھی پاک ہے جو اللہ ذو الجلال کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ، کہ اللہ جلال زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور پھر فرمائیں گے ثم یقول انا الملک وانا الملوک، میں بادشاہ ہوں. کون ہے بادشاہ؟ میں بادشاہ ہوں. یہاں ایک سوال ہوا صحابہ کرام نے کیا نبی علیہ السلام سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جہنم بھی کتنی بڑی ہے. یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا ہوئے جب یہ کیفیت ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین آسمان یہ لپیٹے ہوئے اللہ کی مٹھی میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں، انسان کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان پل صراط پر ہوں. اب آپ دیکھ لیجیے جہنم کتنی بڑی ہے اور پل صراط کتنا بڑا ہو. آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سب گزر رہے ہوں گے باری میں باری پل صراط پر. کسی سے جہنم کی وسعت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. سورہ کاف میں اللہ جلال نے فرمایا پوچھا نا جہنم سے، اللہ جلال پوچھیں گے قیامت کے دن ہل من مزید، پوچھیں گے کہ کیا تو تمہارے لیے کوئی اور چاہیے؟ اور چاہیے؟ تو جہنم کہے گی اور کوئی ہے متکبر، اور ہے جبار، اور ہے نافرمان، ہے تو میرے اندر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام ملت مبارک پر کھڑے تھے اور آپ اپنے دست مبارک کو اس طرح قبضہ بنایا اور ہلا رہے تھے شور سے. فرمایا یہ ہر یدھ آگے کرتے تھے نبی علیہ السلام، کبھی ہاتھ کو پیچھے کرتے تھے اور اتنے زور سے ہلا رہے تھے کہ ممبر بھی ہل رہا تھا اور ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں نبی علیہ السلام ممبر مبارک سے گر ہی نہ جائے. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت کہ اللہ جلال والاکرام اسی طرح قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنی مٹھیوں میں لے کے ہلائیں گے اور کہیں گے این الجبارون، این المتکبرون. جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شاہدور کہتے تھے، وہ آج کہاں ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی کبریائی، یہ ہے اللہ کی عظمت جس کے بارے میں اللہ جل جلال نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی بڑا ہے. بھائی ہمارا عقل مند یا قبیلے میں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، ان میں یہ بات ہوتی ہے یار کسی کی بات تو ماننی ہوتی ہے. تو ہر خاندان اپنے بڑے کی بات پر لبیک کہتا ہے، ہر خاندان اپنے بڑے کی آواز پر خاموش ہوتا ہے، اپنا احترام چھوڑ دیتا ہے. حاجی صاحب نے کہہ دیا، میاں صاحب نے کہہ دیا، احترام چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن سوچیے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے. اللہ کی جلال کے بعد بھی کسی کی بات کو ماننا چاہیے. بات سمجھے کچھ؟ بڑا اللہ ہے.
تو پھر سب سے بڑا جب وہ ہے تو بات بھی اسی کی ماننی، جو وہ کہے گا اسی کی بات وہی بات ماننی، ہر ماؤ شعا کی تابعداری اور اس کی بات ماننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں اس اکبر الکبیر کے بات ماننے کی جو سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے علی الاطلاق فرما دیا اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی تابعداری نہیں، وہ بادشاہ ہو، وہ گھر کا سربراہ ہو، شہر کا سربراہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول اللہ بالجلال والاکرام کی بات کی مخالفت جہاں ہو رہی ہے پھر اس کی بات کسی کی ماننی ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو شیطان سے سرزد ہوا، سب سے پہلا یہ گناہ تکبر کا شیطان نے کیا ہے، اور جو متکبرین ہے وہ حقیقت شیطان ہی کے پیروکار، شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے تکبر کیا نا اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کا حکم نہ مانا، تکبر ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان اللہ آپ نے فرمایا الکبر بطن الحق وغمط الناس، کہ جب یہ ہے تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اپنے آپ سے دوسرے کو حقیر سمجھا جائے اور حق کا انکار کیا جائے، حق کے بالا بادل حق اللہ ولان، حق اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے بعد بہت گمراہی ہے۔ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے بعد سب گمراہی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جو ہم بات مانیں گے وہ تکبر کا مبنی ہے۔ عبادت کا انکار یہ تکبر ہے۔ عبادت ایک ہے، عبادت ایک ہے، اطاعت دونوں اس میں آتی ہے، عبادت بھی اور اطاعت بھی اللہ جلال کی نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جلال والاکرام نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں، جہنم میں وہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت سے انکار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض حضرات بڑی خوش فہمی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا، نماز میں پڑھتے نہیں، روزہ میں رکھتے نہیں، زکات میں دیتے نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی نے قتل نہیں کیا، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے کوئی چوری جاری نہیں کی، یاری بدکاری نہیں کی، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، روزہ نہ رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، زکات نہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں یا منہیات جن سے روکا ہے یا جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا وہ روک گئے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کا حکم دے دیا بس اس کے ہم مکلف ٹھہرے، پابند ٹھہرے۔ لیکن اگر ہم یہ پابندی اگر اختیار نہیں کرتے تو اس کے پس پردہ کیا ہے؟ تکبر کی جراثیم۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بلکہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم
متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. ان متکبروں سے اللہ کہے گا چلو جہنم میں, تمہارا یہ ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارے. یہ ہے تکبر کا انجام. اور یہ تکبر کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی کرنا, عبادت نہ کرنا, اطاعت نہ کرنا, اپنے آپ کو بڑا ماننا. یہی تکبر ہے نا. جو غلام ہے, جو بندہ ہے, وہ تو اطاعت گزار ہے, وہ تو عبادت گزار ہے. وہ نافرمان نہیں, وہ عبادت سے وہ عبادت سے گریز نہیں کرتا, بلکہ عبادت کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک اور جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں سورۃ النساء میں, پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا, جن کے بارے میں یہ عقیدہ تھا ایک قوم کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور دوسری قوم کہتی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. کہ مسیح علیہ السلام اس میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اللہ کی بندگی اور نہیں ہے ان کے لیے, باعث افتخار ہے. بندگی اور نہیں ہے. فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اور نہ ہی جو مقرب ترین فرشتے ہیں, قربیین ہیں, عاملین عرش ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے کیا انحراف نہیں کرتے, اور محسوس نہیں کرتے. ہم عبادت کریں جس طرح مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو جب سجدے میں پڑے ہوئے دیکھتے وہ کہتے یہ مقام ہے, سر نیچے کیا ہوا ہے اور کمر اوپر کی ہوئی ہے, یہ کوئی عبادت ہے, یہ مقام ہے. حالانکہ یہی سجدہ انسان کے کبر کی انتہا ہے, خاتمہ ہے, اور اللہ کے قرب کا انتہائی ذریعہ ہے. لیکن وہ جو متکبرین تھے, مشرکین, وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اسی سجدے کا سجدہ اللہ کے قرب کا قریب ترین ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام نے جب بات ارشاد فرمائی اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد بین, اور تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے جب سجدہ اور ناک رگڑ لیتا ہے مالک کے سامنے, پھر تکبر نہیں رہتا. لیکن جو متکبرین تھے وہ سجدے سے انکار کرتے تھے, وہ سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ نہ مسیح علیہ السلام اور محسوس کرتے ہیں, نہ فرشتے اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. فرمایا ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اور محسوس کرے گا اور جو تکبر کرے گا, عبادت کے مقابلے میں ہم کیا ہے, تکبر کرے گا, اللہ کی گویا سے عبادت نہیں کرے گا, فسیحشرہم الیہ جمیعا. ان سب نے جمع تو میرے پاس ہونا ہے نا, آنا تو میرے پاس ہے نا, پھر میں ان کو بتلاؤں گا کہ تمہارے اس تکبر کا انجام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اور یہ غلط کام نہ کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ جلال فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ان کافروں کو اور متکبرین کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اس کی عزت مانے ہوتی ہے گویا اگر کوئی کسی کو گناہ پر ملامت کرے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کہتا ہے یہ تو میری عزت پر حرف گیری ہے۔ اور یہ اللہ معاف فرمائے سب میں شامل، معاف کرنا سب میں شامل، اس میں مالی وزرائی نہیں، بادشاہی نہیں، مالداری نہیں، نوجوانی نہیں، عالم بھی اس میں شامل ہے، علماء بھی اس میں شامل ہے۔ علماء کو کہہ کے دیکھ لیجیے لما تقولون ما لا تفعلون، یہ بھی آپ نے غلط کرے، ہمیں کیوں روکتے ہو، ہمیں کیوں ہمارے ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یعنی اس کا مرتکب علماء بھی ہے۔ اور بہت بڑی بات اللہ جلال فرقابر اللہ کے غضب کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم لوگوں کو تم خود کہتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ علماء بھی اس کا مستاق، ہر طبقہ اس کا مستاق، جس کو بھی کہا اس کی غلطی پر ٹوکو وہ گلے کو پڑتا ہے، اس کو کہتا ہے میری عزت پر حرف آیا۔ ایک دفعہ ایک مدرس میں علماء کرام ہی تشریف فرما تھے، ہمارے سلفی صاحب جانتے ہیں اکثر ساتھی سفیانے کے ساتھی ہمارے، انہوں نے علماء کرام کو کچھ باتیں نصیحت کے طور پر کی، نصیحت کے طور پر انہوں نے کچھ باتیں کی تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، ہماری بےعزتی کے لیے ہمیں یہاں بلایا، آپ اندازہ سے آپ یہ کیا یہ آیت اخذت العزت بالاسم یہ صالحین کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، خود اپنے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارے بارے میں اگر کوئی یہی بات کہے کہ تم کرتے کیا ہو، کہتے کیا ہو، ہم پر کیا گزرتی ہے؟ کیا ہم اس آیت کا مصداق تو نہیں بنتے؟ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اخذت العزت بالاسم، اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ جلال والاکرام نے ایک جگہ فرمایا ہے جس طرح یہاں اس آیت میں کہا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب چھوٹے ہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے، وہ یقولون، اور کہتے کیا تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا شاعر اور مجنون دیوانے کے پیچھے لگ کے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، اپنے بزرگوں کی تعظیم نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان کی خدمت کے پاس نہ جائیں، نظر و نیاز نہ دیں ان کی خدمت پر، یہ کہتے تھے۔ اللہ جلال نے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ تکبر کا ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ اعمال ہے جن کو اللہ نے تکبر کہا ہے۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا تکبر، اللہ کی اطاعت نہ کرنا تکبر، گناہ پہ ٹوکنا اور اس کو اپنے لیے عزت پر حملہ کر لینا یہ تکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ تکبر، یہ ہے تکبر۔ اور ان متکبرین کا ہم اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ متکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جلال نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہاں اس آیت میں بھی یہاں بھی کیا ذالک بأنہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔
یہ جہنم اس لیے ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، بات کی بولیے بولتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جاتا تو تم بات مان لیتے تھے، بند چھوڑ نہیں لیتے تھے۔ ہاں یہ بات نہیں نا، بزرگوں کی بھی ہے نا، بزرگ بھی تو آخر ہے نا، بھائی بزرگ ہیں لیکن چھوٹے ہیں، بڑا کون ہے؟ بزرگوں سے بھی بڑا جن کو اس مالک نے ان کو بزرگی دی ہے، بڑا وہ ہے جس نے ان کو بزرگی دی ہے، اس لیے عبادت اس کی، کبریائی اس کی، بندگی اس کی، چکانا اس کے سامنے، نظر و منت اس کے سامنے، اور یہی بین الاقوامی ہر دفعہ میں رو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ ایک آیت اور سن لیجیے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں سورہ قصص کے اختتام پر، جہاں وہ فرعون کا مصاحب جو بنی اسرائیل میں سے تھا، کیا نام جی اس کا، ذہن سے دیکھیے نام نکل گیا آپ جی، کمزوری ہے ہماری، فرعون اور حامان یہ تھا اصل میں بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں تھا، اس کی کمزوری اور اس کو رہنمائی کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، فساد بپا نہ کرو، یہ جملہ پھر اپنی جگہ قابل تشریح ہے، فساد بپا نہ کرو، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے خود استعمال کرو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، متکبر نہ بنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہنے لگا یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ مجھے کسی نے دیا، اللہ میرے محنتوں کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہا اس آیت میں کہ یہ فسادی فساد کرتا ہے، فرمایا جو زمین میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور زمین میں علم کا ارادہ نہیں کرتے، بات سمجھ لیں، جو عمل برا ہے اس کا ارادہ بھی برا ہے، جو گناہ ہے اس کا ارادہ بھی برا ہے، اس کے ارادے کی، منصوبے بنانے کی، منصوبے کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف یہی نہیں کہ بدکاری نہ کرے بلکہ اس کے جتنے ذرائع ہیں ان سے بھی اجتناب کرے۔ یہاں کیا ہے کہ علوم کا ارادہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہ بڑا بنتا نہیں، یہ نہیں کہا، وہ عالی شان بنتا نہیں، بڑا بنتا نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا نہیں، ہر بنتے میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں، وہ حکمران ہو یا مالدار، وہ نوجوان ہو یا علماء کرام کوئی بھی ہو، جس میں یہ بیماری، مجھے لوگ بڑا سمجھیں، میرے اشتہار چھپے، میرے نعرے لگے، 8-10 آدمی آگے اور 8-10 آدمی پیچھے ہو، اور اللہ کے بندہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے صحابہ میں، باہر سے آنے والا پوچھتا منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے؟ میں نے بات کر لی، نبی علیہ السلام چلتے، صحابہ کرام دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی آگے نبی علیہ السلام کے چلتے، ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے آگے کو چل نکلا، ہماری توحید یہ ہے وہ لوگ، لیکن نبی علیہ السلام ان کمزوریوں سے ہماری آنکھ الگ نہ ہو تو پھر ہمارے اندر یہ علوم،
ہمارے نعرے نہ لگے تو پھر یہ علوم، لیکن اللہ نے کیا پھر لا یریدون بہ علوا، یہ علوم کرنا ہی کیا، علوم کا ارادہ نہیں کرتے، ولا فساد بقا کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ فرمایا جنت ان کے لیے ہے، ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، لیکن یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا نہ فساد کا ارادہ کرو، اور یہ سمجھ لو کہ ہر وہ عمل فساد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، خلاصہ سمجھ لو، ہر وہ عمل فساد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو فساد کا ارادہ نہیں کرتا اور جو قلوب کا ارادہ نہیں کرتا، فرمایا جنت ان کے لیے۔ اب بتلائیے جنت آسان ہے کیا؟ لینا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ایک بیربان کا ٹیلی فون آیا، کہنے لگا کہ جی میں کہتا ہوں اللہ ذوالجلال، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یہ دعا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بزرگوں یہ کہا کرو اللہ مجھے معاف کر۔ راضی ہونے کے لیے کیا ہم اللہ پر راضی ہیں؟ خود سوچے، ہم اللہ پر راضی ہیں؟ کتنے راضی ہیں ہم اللہ پر؟ اللہ پر راضی تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ، جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی، اللہ ان پر راضی۔ کام تو انہوں نے کیے، خدمتیں تو انہوں نے کی، راضی اللہ پر وہ ہوئے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر میں جاؤں، اللہ نے خلاصہ کر یہ کیا۔ اور رضوان اللہ الاکبر، سب سے بڑی بات اللہ ذوالجلال کے رضوان ہے جو جنت میں جنتیوں کو ملے گی۔ اس لیے بزرگوں یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، نہیں، ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، وہاں تو ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مولا کریم بس اپنی طرف سے اپنی جناب میں مجھے معافی کر، اپنی جناب سے اپنی مہربانی سے مجھے معاف کر۔ ابوبکر صدیق کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے، فساد سے بھی بچائے، اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنائے، اپنا اطاعت گزار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔